سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنید جمشید کے چترال جانے سے قبل احساسات اہلیہ نے بیان کر دیے۔ پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت جنید جمشید ایک معروف گلوکار، نعت خواں، مبلغ اور کاروباری شخصیت تھے جن کی زندگی نے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا۔ ایک مقبول گلوکار سے ایک مذہبی مبلغ بننے تک کے ان کے روحانی سفر نے بہت سو کی زندگیاں بدل دیں۔ دسمبر 2016 میں چترال سے واپس آتے ہوئے ایک ہوائی حادثے کے نتیجے میں ان کا اچانک اور افسوسناک انتقال پورے ملک کو سوگوار کر گیا۔ حال ہی میں جنید جمشید کی اہلیہ رضیہ جنید ایک پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شریک ہوئیں، جہاں انہوں نے پہلی بار جنید جمشید کے اس آخری سفر، ان کے جذبات اور اپنی یادوں کے دریچوں کو کھولا۔ پوڈ کاسٹ کے دوران ان کی گفتگو سن کر سوشل میڈیا صارفین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رضیہ جنید نے بتایا کہ جنید جمشید چترال کے سفر سے قبل کچھ بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کچھ وقت قبل ہی امریکہ سے واپس آئے تھے اور چترال کی سردی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چترال جانے سے قبل جنید جمشید کچھ اداس بھی نظر آئے، باتیں کرتے کہیں کھو جاتے تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب چترال جانا ہے، وہاں پر بہت سردی ہوگی، پتہ نہیں کیسے وہاں گزرے گا۔ اہلیہ کے مطابق جنید جمشید کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا دل چاہ بھی رہا ہے جانے کا اور وہ کچھ محسوس بھی کر رہے ہیں، جیسے انہیں کوئی ادراک ہو چکا ہو۔ رضیہ جنید نے بتایا کہ جنید جمشید صرف 5 سے 6 دن کے لیے چترال جانے والے تھے، لیکن وہ 10 دن وہیں رک گئے۔ موبائل نیٹ ورک میں خلل کے باوجود جنید جمشید میسیجز کے ذریعے اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہے اور واپسی کے لیے روانگی سے قبل انہوں نے صبح گھر والوں کو میسج بھیجا تھا کہ آج میں واپس آ رہا ہوں، رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ پوڈ کاسٹ کے دوران رضیہ جنید اس دل دہلا دینے والے لمحے کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئیں جب انہیں حادثے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت گھر میں قرآن پاک کی کلاس لے رہی تھیں جب ان کے مینیجر کی کال آئی۔ مینیجر نے ان سے پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں، پھر کہا کہ جنید بھائی کا طیارہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ رضیہ جنید کے مطابق اس کے بعد مینیجر فوری طور پر ایبٹ آباد روانہ ہوا، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ انٹرنیٹ پر چیک کرے کیونکہ ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ تب انہیں علم ہوا کہ طیارہ کریش کر چکا ہے۔ اس کے بعد کالز کا تانتا بن گیا اور لوگ ان کے گھر آنے لگے، لیکن رضیہ جنید کے بقول وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھیں۔ یہ لمحے ان کے لیے بہت جذباتی اور تکلیف دہ تھے، جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی وہ خود پر قابو نہ رکھ سکیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عدت کے بعد وہ خود حویلیاں کے اس مقام پر گئی تھیں جہاں جنید جمشید کا طیارہ گرا تھا۔ یاد رہے کہ دل پاکستان جیسے ملی نغموں سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے والے جنید جمشید نے موسیقی کی دنیا میں خوب نام کمایا، لیکن عمر کے ایک حصے میں آ کر دین کی خاطر انہوں نے گلوکاری کی دنیا کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں جنید جمشید کا حلیہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے تبدیل ہو گیا اور انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ 7 ستمبر 2016 کو 52 سالہ جنید جمشید ایک المناک طیارہ حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ چترال میں تبلیغی دورے کے بعد اسلام آباد جا رہے تھے کہ ان کا طیارہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس میں جنید جمشید سمیت تمام 48 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ان کی اس حادثاتی موت نے جہاں ان کے مداحوں کو بے انتہا دکھی کر دیا تھا، وہیں ان کی موت نے ایک ایسا خلا چھوڑا جسے آج بھی پر نہیں کیا جا سکا۔